بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 27 رجب المرجب کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے آپ اللہ کی بارگاہ سے اپنی تمام حاجات اور مشکلات کا فوری حل حاصل کر سکیں گے۔ آپ کو 27 رجب المرجب کا ایک بے مثال وظیفہ بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رجب شریف کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی 27 رجب شریف کو روزہ رکھا تو اس کے لیے یہ روزہ اس کے عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اگر اس سال وہ انتقال کر گیا تو وہ شہید ہوگا۔ تو ناظرین، رجب شریف کا مہینہ خصوصاً 27 رجب شریف نہ صرف ہماری بخشش کا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے، بلکہ اس دن کا روزہ اور رات کی عبادت ہر فرد کی تمام مشکلات کی آسانی کا روحانی ذریعہ بھی ہے۔ اس لیے اس دن اور رات میں ہر فقیر اور درویش روزہ کی حالت میں نوافل، درود و سلام اور دعائے نادل شریف کی کثرت ضرور کرتا ہے، اور اگر کوئی بھی فرد اپنے گناہوں کی بخشش، مشکلات کی آسانی اور اپنی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ وظیفہ تیسرا کلمہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی غیبی مدد کے دروازے اس فرد کے لیے ضرور کھلیں گے۔ وظیفہ کے لیے آپ 27 رجب شریف کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل نماز ہدیہ محمد والی محمد اس طرح ادا کریں کہ پہلے نفل میں آپ الحمد شریف کے بعد 27 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں، اور دوسرے نفل میں آپ الحمد شریف کے بعد 92 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ یہ 2 نفل ادا کرنے کے بعد آپ 14 مرتبہ دعائے نادل شریف اور 2700 مرتبہ تیسرا کلمہ محبت کے ساتھ تلاوت کریں۔ اس رات کو ہرگز سویا نہ جائے، اور اگر نیند کا غلبہ بہت زیادہ ہو جائے تو آپ چہل قدمی کے دوران تیسرا کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سحری کے وقت آپ روزہ رکھیں، اور اس روزہ افطاری سے پہلے آپ جتنا بھی تیسرا کلمہ اور درود شریف پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں۔ روزہ افطاری کے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو آپ کی تمام حاجات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو غربت، تنگ دستی اور قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دیں گے۔ اسی وظیفہ کی برکت سے بیماروں کو شفا مل جاتی ہے، دشمن، نظر بد، جنات، حادثات اور ناگہانی آفات و بلیات اس فرد کے قریب سے بھی نہیں گزر پائیں گے، اور جو بچے شادی یا رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان بچوں کی پریشانی کو بھی اس وظیفہ کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں، اور جو بہنیں شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اس وظیفہ کی برکت سے ناراض شوہر بھی زندگی میں کبھی بھی اپنی بیوی کی دل آزاری نہیں کر سکے گا۔ الغرض جو افراد بھی 27 رجب شریف کو یہ وظیفہ محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انہیں ان کی تمام حاجات عطا فرما دیں گے۔ اور سب سے بڑی فضیلت اس وظیفہ کی آپ کو یہ حاصل ہوگی کہ جو فرد بھی 27 رجب شریف کو یہ وظیفہ محبت سے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان افراد کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ضرور نصیب فرماتے ہیں۔ اس لیے ناظرین، ہر مسلمان کو 27 رجب شریف کے دن کو اور رات کو بیکار ہرگز نہیں گزارنا چاہیے، اور اس دوران درود و سلام، نوافل اور دعائے نادل شریف کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ رضا بھائی، بہت سے افراد ایسے بھی ہوں گے جو کسی وجہ سے یہ وظیفہ نہیں کر پائیں گے، تو وہ کس طرح 27 رجب المرجب کی برکات حاصل کر سکیں گے؟
سیدہ بہن، افضل تو یہی ہے کہ 27 رجب شریف کی رات کو عبادت کی جائے اور پوری رات عبادت کی جائے، لیکن اگر کوئی فرد یہ وظیفہ نہ کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وظیفہ کی برکات کو حاصل کرنے کے لیے سفید کاغذ پر 27 رجب شریف کی رات کو مشک، عنبر، زعفران اور گلاب کے محلول سے ایک مرتبہ تیسرا کلمہ اور ایک مرتبہ دعائے نادل شریف عربی میں تحریر کر کے اپنے پاس بھی رکھے اور اپنے گھر میں بھی رکھے۔ اور اگر کوئی فرد یہ نقش زیادہ لکھنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ زیادہ لکھے اور اپنے دوست احباب کو یہ نقش ہدیہ کرے۔ انشاءاللہ جو پہلے بیان کیے گئے وظیفہ کی برکات ہیں وہ اس نقش مبارک کی برکت سے ان افراد کو ضرور حاصل ہوگی، اور جو افراد یہ نقش مبارک کو تحریر نہ کر سکیں تو وہ صرف مشک، عنبر، زعفران اور TCS کا ہدیہ خرچ ادا کر کے یہی نقش آستانہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی فرد یہ ہدیہ خرچ ادا کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 2000 مرتبہ درود ابراہیمی یا 1400 مرتبہ دعائے نادل شریف محبت کے ساتھ تلاوت کر کے یہ نقش مبارک آستانہ سے فری بھی حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، دونوں اعمال افضل ہیں، دونوں اعمال کی برکات بے حد و حساب ہیں۔ جو عمل آپ کو آسان لگے آپ وہ کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو بے حد و حساب کامیابیوں سے نوازیں گے۔ اگر اس وظیفہ کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں آپ کی سبھی نیک دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔